نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ سورہ البقرہ آیت 74 سے 82 تک۔ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ پتھروں کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت شدید۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر البتہ وہ ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ ان میں سے پھٹ نکلتا ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور پھر ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور البتہ بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پتھروں کو دل سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اسی کیفیت کے بارے میں اللہ نے پیچھے حکم دیا تھا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان کو ہدایت کی سمجھنے کی طاقت چھن جاتی ہے۔ ہدایت سیکھنے کے لیے نرمی ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پتھر بھی شعور رکھتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو گویا انتہائی خاموشی میں بھی ایک تسبیح ہوتی ہے۔ حدیث ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لی اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی۔ تو جو شخص، ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص حجر اسود کو حق کے ساتھ بوسہ دے گا وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ تو یعنی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن زمین گواہ بن جائے گی، زمین بولے گی۔ ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک شخص کے چلے جانے پر زمین اور آسمان روتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ پتھروں کی مثال دے رہے ہیں کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ اب یہاں سخت دلوں کی بات ہے، لیکن وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ مراد وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس کی آنکھ آنسو بہاتی ہو، یعنی مومن۔ نہریں پھوٹ نکلی ہیں، اپنے علم سے لوگوں کو سیراب کرتا پھر رہا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا بس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جیسے صحابہ کرام کی مثال ہے کہ کیسے انہوں نے علم کو پورے علاقے میں پہنچایا اور آج وہ پوری دنیا پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ البتہ پھٹ پڑتے ہیں اور پھر ان سے نہریں نکلتی ہیں۔ شق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سخت چیز کا پھٹ جانا، جیسے شق قمر کا بھی واقعہ آتا ہے، تو سخت چیز کا پھٹنا، یعنی پہلے ان کے دل سخت تھے اور پھر اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے کہ ان سے پانی نکل آیا۔ تو بظاہر خشک ہیں لیکن ایک حادثہ ایسا ہوا کہ اسے اللہ کی طرف جھکا دیا اس نے۔ ایسے دل جن کو دنیا توڑ دیتی ہے۔ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہی کو دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت دل تھے، دین کی کوئی بات سننا پسند نہیں فرماتے تھے، اور پھر ہوا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن نے قرآن پڑھا تو ایک دم دل پسیج گیا، اور پھر وہ جو سخت دل تھا اللہ کے خوف سے یشقق فیخرج منہ الماء، پھر اس سے ایسا پانی آیا کہ اس نے بہت سے لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان پتھروں میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ کے خوف سے گر پڑنے والے دل، خوف خدا سے گرنے والے، یعنی کسی سے معاملہ کرتے وقت وہ سخت ہوں لیکن جب حکم الہی آ جائے تو پھر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ یعنی بعض انسان پتھروں کی طرح ہوتے ہیں لیکن حق دیکھ کر وہ ضد نہیں کرتے، حق دیکھ کر ان میں خشیت الہی آ جاتی ہے اور پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ سخت دلوں سے بھی واقف ہے اور نرم دلوں سے بھی واقف ہے۔
تو دراصل لا علمی اور حجت جو ہے وہ دلوں کی سختی کا سبب بنتی ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے تو وہ گر پڑتے ہیں۔ تو رب جو ہے وہ دراصل ٹوٹے دلوں میں بستا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی کثرت دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ مباح بھی دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ مباح سے مراد ہے ایسے کام جن سے نہ کوئی نیکی ملتی ہے اور نہ ہی کوئی برائی ملتی ہے۔ جیسے ہم عام گوسپس کر رہے ہیں تو اس پہ نہ ہی کوئی اجر ہے اور نہ ہی کوئی گناہ۔ تو یہ کبھی کبھی ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی کثرت ہو جائے تو دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ مباح میں اور کون کون سے کام آتے ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو جیسے ہم دل لگی کے لیے ویسے ہی آؤٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی اپنی دل پسند چیز بنا کے کھا رہے ہیں، نہ اس پہ گناہ ہے نہ اس پہ ثواب ہے۔ جیسے کسی فرینڈ کے ساتھ یا اپنے کسی بلفڈ ون کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی گپ شپ کر لی، تو ایسے کام جن پہ نہ اجر ہے نہ گناہ ہے، ان کی جب کثرت ہو جائے تو وہ دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ پھر کفر اور نفاق، بدعات اور گناہ کے کام، یہ سب دلوں کی سختی کا باعث بنتے ہیں۔ تو دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ دل نرم کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے سچی توبہ، ایسی توبہ کہ پھر گناہ کو دوبارہ دہرانے کا عزم ہو، دوبارہ نہ دہرانے کا عزم ہو۔ دوسری چیز اچھی صحبت ہے، کیونکہ دل کی نرمی کے لیے اچھی صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سب سے اچھی صحبت قرآن اور قرآن والوں کی صحبت ہے۔ تیسری چیز ہے قرآن میں غور و فکر۔ قرآن کو پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے، اور اس میں غور و فکر کرنا، اس کی آیات پہ غور کرنا، اس کے الفاظ کی گہرائی میں جانا، اس کے معنی کو جاننا، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے ذکر الہی، اللہ کا ذکر، سچے دل سے اللہ کو یاد کرنا دلوں کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دکھی دلوں کی مدد کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، یہ بھی دل کو نرم کرتا ہے۔ پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا، کیونکہ جب انسان موت کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو وقت کا صحیح استعمال اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ بھی دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دل کی حالت تو اللہ کو معلوم ہے، لہذا کسی کے بارے میں ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں دل کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جب دل سخت ہو جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ جب دل سخت ہوتے ہیں تو ہمارا ذکر کی محفلوں میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اور تنہائی کے اوقات میں وحشت ہوتی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مواقع پر اپنا جائزہ لو، اگر ان 3 مواقع پر دل نہ لگے تو سمجھو کہ دل نہیں پتھر ہے، اور پھر اللہ سے قلب سلیم مانگو۔ پہلی چیز ذکر الہی کی محفلوں میں، یعنی وہاں دل نہ لگتا ہو۔ دوسرا، قرآن پڑھتے وقت اپنا جائزہ لو کہ بوجھ لگتا ہے یا مزہ آتا ہے، سرور ملتا ہے۔ تیسرا، تنہائی کے اوقات میں۔ تنہائی کے اوقات میں ایک بہت گولڈن ٹائم ہے انسان کا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا، جیسے رات کو تہجد کے وقت اللہ سے آہوزاری کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طرز عمل دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کیوں جاتے تھے؟ اگر ہم غار حرا کو دیکھیں تو وہ بلندی پر علیحدہ سے موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ تنہائی میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب دین کو پا لیا تو ہمارے دین میں جنگلوں میں نکل جانے کی اجازت نہیں ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ اور علیحدہ ہو جاؤ، بلکہ مومن ہجوم میں بھی تنہا ہوتا ہے۔ تو نماز رب سے ملاقات ہے، اس وقت صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، آپ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، یعنی آپ تنہا ہیں، بس آپ اور آپ کا رب ہے۔ تو قضا تعلقی بھی منع کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایک زبردست بیلنس تھا کہ ازواج سے تعلق بھی بے مثال تھا اور اللہ کے ساتھ بھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا نہیں گئے، تہجد ادا کی، وہی تنہائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔